بھارت سے دوستی، پاکستان سے دشمنی۔ پاکستان خطے میں اپنے مفادات کو بچانے اور اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے اسلامی فوج اتحاد کی سربراہی کے لیے جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کو NOC جاری کرے تو ایران کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایرانی سفیر مہدی ہنر دوست تمام سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس بارے میں بدترین کمنٹس پاس کرتا ہے۔ لیکن کریں تو کیا کریں، کیونکہ نہ تو ہمسائے بدل سکتے ہیں اور نہ ہی ہمسائے کی عمر اب سیکھنے کی ہے۔ اگر ایران کے مظلوم اور پسے ہوئے طبقے کے مسلمان اپنے حقوق اور آزادی کی جنگ لڑتے ہوئے ایران کے سرحدی گارڈز کو گولیوں سے نواز دیں، تب بھی ایران کو تکلیف ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ وہ بلوچستان اور سیستان کے سنی عوام کا استحصال بند کرے تاکہ اسے ان حملوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن وہ اپنی ناکامیوں کو چھپاتے ہوئے اس کا الزام پاکستان پر دھر دیتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ایرانی آرمی چیف پاکستان میں گھس کر مارنے کی دھمکی بھی دے ڈالتا ہے۔ اگرچہ یہ الگ بات ہے کہ جو فوج اپنے 10 سرحدی محافظوں کو نہتے عوام سے نہ بچا سکی، بلکہ گلتان کو طویل زور آزمائی کے بعد بھی نہ توڑ سکی۔ وہ پاکستان پر حملہ کیسے کرے گی؟ اور ہاں، اپنے مقامی سنی مسلمانوں کو مارنے کا تجربہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب پاسداران شیروں کا سامنا کرنے کے بعد گدڑوں کا احساس محسوس کریں، چلیں چھوڑیے خالص دھمکی ہی صحیح، لیکن سفارتی آداب و اخلاق بھی تو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن بے ادبوں سے ادب کی بھلا کیا توقع؟ ایران کی فرقہ وارانہ ملا حکومت سے بھی بھلا کوئی گلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ اس سے گلہ کیا جا سکے۔ لیکن وطن عزیز کی مٹی پر پرورش پانے والے ان نمک حراموں کا کیا کیا جائے جو تومن خوری کے بعد کسی بھی حرام خوری کے لیے گز بھر لمبی زبانوں سے آرمی چیف اور وزیر اعظم پاکستان سے لے کر کسی بھی عام پاکستانی پر جھپٹ پڑنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ کوئی بھی تومن حلالی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب ان تومن حلالوں اور نمک حراموں کو بھی کوئی بتائے کہ جنوری 2003 میں بھارت اور ایران اعلان دہلی کے نام سے سابق ایرانی صدر محمد خاتمی اور سابق بھارتی صدر اٹل بہاری واجپئی کی دستخطوں سے ایک ایسا معاہدہ کر چکے ہیں جس میں یہ بات شامل ہے کہ پاک بھارت جنگ چھڑنے کی صورت میں ایرانی ایئر بیسز بھارتی جہازوں کے لیے آراستہ و پیراستہ ہوں گے، جہاں سے بھارتی جہاز اپنے پروں سے امام ضامن باندھ کر پاکستان پر حملہ آور ہو سکیں گے۔ یقیناً اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف کا مسلم فوجی سربراہ بننا تومن خواہوں کو کیوں ایک آنکھ نہیں بھاتا، کیونکہ جب تمنی دستار اور ہندوتوا کے پک کا رشتہ ہوا ہے تو تمن اپنے بہی خواہوں کو تب سے یہی سمجھا رہا ہے کہ ہندوتوا کی غلامی میں تم پاک پوتر ہو کر مملکت خدا داد پر پلٹ پڑو، لیکن ہر بار اسلامی اتحاد کا نعرہ لگانا تاکہ کمانڈر سیف گارڈ کہیں تمہیں جراثیم سمجھ کر راکھ نہ کر ڈالے۔ لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ پچ کے گالوں والے احمق جنرل کی ایک دھمکی سے تومن اور ہندوتوا کا بندھن بری طرح سے بے لباس ہو چکا ہے اور شمشان گھاٹ میں آخری رسومات کے بعد دفن ہوا چاہتا ہے۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔